وعلى آله وأصحابه الدرر والغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر محرم الحرام کی مسلسل محفلوں میں سے 5ویں محفل میں موجود ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح کی محفلوں کے ساتھ متعلق فرمائے، اسی طرح کی محفلوں کے ساتھ ہماری مصروفیات برقرار رہیں، منسوب رہیں، اور بانی محفل کا ہمیں بلانا اور ہم تمام کا یہاں آنا رب العزت اپنی بارگاہ عزت میں قبول و مقبول فرمائے، اور فقط اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس پاکیزہ مبارک اور محترم مہینے کے صدقے اور اس مبارک جگہ کے صدقے، مبارک محفل کے صدقے اللہ رب العزت ہم تمام کی بگڑی بنائے، ہم تمام کے الجھے ہوئے کام سلجھ جائیں. ہمارے درمیان جو بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ہیں، ہر ایک کی ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے، ہر ایک صحت و عافیت میں آ جائے، اور جو صحت و عافیت میں ہے اللہ رب العزت اس کی صحت و عافیت میں بقا و دوام عطا فرمائے. آج کے اس مبارک اور مقدس اور محترم محفل کے لیے جس آیت مقدسہ کو ہم نے عنوان سخن بنایا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے. سورہ توبہ قرآن مجید کے 10ویں پارے سے شروع ہو کر 11ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق سورہ توبہ کے 11ویں پارے سے ہے، اور اس آیت کا نشان 111 ہے، یعنی اس میں 11ویں شریف کی بڑی اچھی نسبت موجود ہے. تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مقدسہ کا ایک ابتدائی حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. یعنی مفہوم ہم یہ ہے کہ اللہ نے مومنین کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یہ ہے اس آیت مقدسہ کا مرادی معنی. ظاہر ہے کہ یہ آیت بہت ہی خاص ہے اہل ایمان کے لیے کہ رب اکبر نے مومنین کے بارے میں خاص فرمایا کہ اللہ نے مومنین کی جان خرید لی، مومنین کے مال خرید لیے، اور اس کے بدلے میں عطا کیا فرمایا؟ فرمایا عطا جنت ہے. اور یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، اس لیے کہ اپنی چیز نہ خریدی جاتی ہے اور نہ ہی اپنی چیز کو کوئی عوض میں لیتا ہے. جان بھی رب کی ہے، مال بھی رب کا ہے، لیکن رب فضل ایسا فرماتا ہے کہ خود ہی جان دیتا ہے، خود ہی مال دیتا ہے، اور اپنے فضل سے فرماتا ہے میرے دیے ہوئے مال اور میری دی ہوئی جان کو تم اگر واپس کرو گے تو میں جنت کے بدلے خریدوں گا. اتنا بڑا فضل کون کرتا ہے؟ اتنا فضل فقط رب ہی فرما سکتا ہے. گفتگو کا آغاز یہاں سے ہو سکتا ہے، لیکن معمول کے مطابق اگر اس کا پس منظر بیان کیا جائے تو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات اگر پس منظر کے ساتھ سمجھی جائے تو اس کا سمجھنا اور سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے، اور اس سے جو فوائد ہم نے معلوم کیے ہیں وہ فوائد اگر بیان کیے جائیں
درجہ بدرجہ بیان کیے جائیں، ترتیب وار بیان کیے جائیں تو سمجھنا سمجھانا بہت ہی، تعلیم و تعلم آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابتدائی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ امام خازن رحمہ اللہ نے لکھا اور امام نصفی نے تفسیر مدارک میں بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ اتری ہے شروعات اسلام میں، اور یہ آیت مقدسہ اتری ہے ان افراد کے لیے جو بیعت عقبہ اولا میں موجود تھے۔ وہ تمام افراد جو بیعت عقبہ اولا میں موجود تھے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ آپ کو حق ہے کہ آپ پوچھیں یہ بیعت عقبہ اولا کے لوگ کون تھے، اور یہ کون سا وقت تھا، یہ کیا معاملہ تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں، بیعت عقبہ اولا کے بارے میں، امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں لکھا بیعت عقبہ اولا۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اچھا قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، معمول کے مطابق ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نذرانے پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بیعت عقبہ اولا کے افراد کے بارے میں یہ آیت کریمہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ آیت کریمہ اتری ہے جس کو مختلف مفسرین نے بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائے اسلام میں، آغاز اسلام میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، پھر اس کے بعد آپ تمام لوگوں میں آہستہ آہستہ ایمان کی دعوت دیتے رہے، اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دیتے رہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن ایک ہی وقت میں دعوت بہت زیادہ لوگوں میں پہنچ جائے، اس کا ایک طریقہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ تھا کہ حج کے موقع پر رسول اللہ مختلف لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی بیت اللہ ایک معظم گھر سمجھا جاتا تھا، ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ ہاں ان کے حج کے طریقے الگ تھے، ظاہر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں تھے تو ان کے طریقے الگ تھے، خود قرآن مجید نے بھی ان کے طریقوں کے بارے میں بتایا جو غیر شرعی طریقے تھے۔ بہرحال وہ حج کے ارادے سے تو کم آتے تھے، ایسا ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی لگتی تھی، ساری دنیا سے لوگ آتے، اطراف و اکناف، دور اور نزدیک کے لوگ آتے، سال میں ایک مرتبہ حج کے ارادے سے بھی آتے، اپنے طریقے سے وہ حج کرتے جو جاہلیت کا طریقہ تھا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی تجارتی منڈی لگتی جس میں منافع بہت ہوتا، اہل مکہ کو بھی منافع ہوتا، بعد ایک ہی جگہ میں بہت ساری چیزیں مل جاتی تو مختلف لوگ جنہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ لے کر اپنے اپنے ملکوں میں جاتے اور فائدے کمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ایک بہت بڑی تعداد حج کے موقع پر بیت اللہ آیا کرتی تھی، جن کے مذاہب الگ الگ ہوتے تھے، کوئی یہودی ہیں، کوئی عیسائی ہیں، کوئی مشرکین ہیں، تو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ کا طریقہ ابتدائی آغاز اسلام میں یہ تھا کہ آپ حج کے موقع پر مختلف لوگوں کے خیمے میں جایا کرتے، چپکے چپکے جاتے، اس لیے کہ علل اعلان اسلام کے اظہار کا ابھی حکم نہیں تھا۔ آپ چپکے چپکے مختلف خیموں میں جاتے اور جا کر ان سے کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور ایک رب کی عبادت کرو، ان بتوں کو چھوڑ دو، لہذا تم میرا ساتھ دو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کلمہ پڑھو اور تبلیغ اسلام میں تم میرا ساتھ دو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اتنا آسان تو نہیں تھا، یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ہی موقع پر ایک خیمے میں داخل ہوئے تو وہاں 6 افراد موجود تھے، ایک روایت میں 7 افراد کا بھی ذکر ہے۔ جب رسول اللہ، اور یہ سب اوس و خزرج کے لوگ تھے اور یہودی مزاج تھے، اگرچہ مشرک تھے لیکن یہودیوں کے ساتھ رہ کر ان سے بہت کچھ سیکھ چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھی وہ بھی وہ سن چکے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے میں گئے اور آپ نے جا کر انہیں دعوت دی،
تبلیغ کی، اور آپ نے فرمایا کہ ایک رب کی عبادت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تم مجھے مانو، میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھو اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں میرا ساتھ دو، تبلیغ میں میرا ساتھ دو۔ تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم نے یہودیوں کی کتابوں میں سن رکھا ہے کہ ایک آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ہم اس نبی کے بارے میں، ہم ان کے بارے میں، ان کے چہرے سے، ان کی چال ڈھال سے، ان کے بولنے کے انداز سے لگتا ہے کہ یہ بڑے پاکیزہ ہیں، تو ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ واقعی جس آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے وہ یہی ہیں، تو کیا خیال ہے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا، اس سے پہلے کہ لوگ تم سے بازی لے جائیں سب سے پہلے بیعت کر لو۔ چنانچہ یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی باہر نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، ورنہ اب تک جتنے کلمہ پڑھنے والے تھے جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، مولا علی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، زید بن حارثہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو سابقون الاولون میں سے ہیں جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، یہ سب قریشی ہیں نا، مکی ہیں، قریشی ہیں۔ یہ پہلے 6 افراد تھے جو غیر شہری تھے، یعنی اس شہر کے نہیں تھے، غیر مکی تھے، تو انہوں نے کلمہ پڑھا، اور یہ یثرب کے رہنے والے تھے، جس کو مدینہ کہتے ہیں آج، پہلے تو یثرب کہتے تھے نا، یہ یثرب کے رہنے والے تھے۔ یہ 6 افراد یا 7 افراد تھے، تو جن لوگوں، یہ جو 6 افراد تھے، انہوں نے جو کلمہ پڑھا، پھر یہ لوگ گئے اپنے شہر اور وہاں جا کر چپ کے رسول اللہ کا نام بلند کیا، رسول اللہ کی تبلیغ کی، رسالت کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچائی۔ پھر دوسرے سال جب یہ آئے تو ان کی تعداد 70-72 تھی، تو یہ لوگ پھر آئے، پھر یہ جو 70 اور 72 لوگ تھے، جن میں کچھ مرد تھے اور کچھ عورتیں، زیادہ تر مرد تھے اور بعض عورتیں تھیں، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو سب سے پہلے جن افراد نے کلمہ پڑھا وہ بھی، اور ان کے بعد انہی کی مساعی جلیلہ سے، یعنی ان کی کوششوں سے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، ان لوگوں کو کہتے ہیں اصحاب بیعت عقبہ۔ یہ لوگ جس جگہ پر تھے نا وہ اونچی جگہ تھی، تو اونچی جگہ کو عقبہ کہتے ہیں۔ تو جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ان کے خیمے میں گئے تھے، وہ اونچی جگہ میں تھا، وہ لوگ اونچی جگہ میں تھے، اور یہ 6 افراد تھے۔ سب سے پہلے ان افراد نے کلمہ پڑھا، اور پھر وہ گئے اور جا کر دیگر لوگ افراد آئے، تو سب سے پہلے تو یہی لوگ رسول اللہ کے وفادار ہوئے نا، سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو یہ لوگ، جن لوگوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا، انہیں کہتے ہیں اصحاب بیعت عقبہ۔ یہ 6 یا 7 افراد تھے، اور ان کے بارے میں یہ تو ہے کہ کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھنے کی ترکیب کیا تھی، رسول اللہ سے وعدے کیا کیا انہوں نے کیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آپ کے چچا حضرت عباس نے سنی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ دے۔ جب خیمے سے رسول اللہ کی آواز سنی تو آپ بھی خیمے میں آ گئے، تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے رہے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، تو آپ بھی بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے، یہ جو 6 افراد تھے، یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دوسرے بیعت عقبہ میں یہ بات ہوئی، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، لہذا یہاں اگر آپ کے لیے تبلیغ کرنا مشکل ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرنا اور آپ کی اپنی رسالت کو بیان کرنا مشکل ہے، آپ ہمارے شہر آئیں، وہاں آپ کے لیے تمام راستے ہموار ہیں، ہم خود آپ کا ساتھ دیں گے اور ہر کام میں آپ کے ساتھ ہوں گے، شانہ بشانہ ہوں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، آپ نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ انشاءاللہ ہم وہاں آئیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی بغیر اللہ کی اجازت سے ہجرت نہیں کر سکتا ہے، چاہے یہ رسول اللہ کا معاملہ ہو یا کسی بھی نبی کا معاملہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوگا تو ہم انشاءاللہ ضرور ہجرت کریں گے۔ اب یہ وعدے تو ہو گئے، پھر وہ کہنے لگے، حضرت عباس فرمانے لگے، اے لوگو تم میرے بھتیجے کو لے کر تو جا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کو لے کر جانا پوری دنیا سے دشمنی لے لینا ہے، تمہارا ہر طرح سے تجارتی بائیکاٹ ہو جائے گا، سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، لوگوں سے ملنا جلنا ختم ہو جائے گا، تمہارے خاندان والے تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ اچھی طرح سوچ لو اور جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کرو۔
اس لیے کہ محمد رسول اللہ ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ ایسا ہے جہاں سینکڑوں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں ایک نبی کہتے ہیں کہ ایک رب کی عبادت کی جائے تو ان کے لیے سمجھنا بھی مشکل تھا، ماننا بھی بہت دشوار تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان کی پشت پناہی پر کوئی آئے گا، جب ان کی مدد پر کوئی آئے گا تو ساری دنیا تو دشمن ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عباس نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کیا جائے گا، تمہارے خاندان والے تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات میں تم انہیں لے کر جا رہے ہو اور جب تم پر سختیاں آئیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم انہیں چھوڑ دو گے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے جو وعدہ لینا چاہیں لے لیں، آپ کے چچا کے دل میں جو شک ہے ہم اسے دور کرتے ہیں۔ ان میں سے حضرت اسعد بن زرارہ، عبادہ بن صامت، یہ پہلے یہ اخبائے اولا میں بھی موجود تھے، عبادہ بن صامت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، ان میں حضرت عبادہ بن ثابت ہیں یا اسعد بن زرارہ ہیں، یہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ہم وہاں آپ کی حفاظت کریں گے، اور جس جگہ آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ ہم اپنے بال بچوں کی جس طرح سے حفاظت کرتے ہیں، کتنی بھی سختی آ جائے ہم اپنے بال بچوں کو چھوڑتے نہیں، اسی طرح ساری دنیا اگر دشمن ہو جائے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ جب یہ وعدہ کر لیا آپ خوش ہو گئے، آپ کے چچا بھی خوش ہو گئے۔ پھر حضرت یہ جو 6 افراد تھے یا بیعت عقبہ میں کے جو لوگ تھے وہ سب آئے اور عرض کرنے لگے، جن میں حضرت عبادہ بن صامت بھی تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے تو وعدہ لے لیا، ہم بھی ایک وعدہ آپ سے چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو بڑی تنگی ہے، بڑی دشواری ہے، لوگ آپ کو بہت کم جانتے ہیں، ایک وقت آئے گا رب آپ کو فتوحات عطا فرمائے گا، ساری دنیا میں آپ کا نام ہو جائے گا، مکے سے جو آپ ہجرت کر رہے ہیں دوبارہ رب آپ کو مکے میں داخل فرمائے گا، عزت سے داخل فرمائے گا، فاتح کی حیثیت سے داخل فرمائے گا، ساری دنیا آپ کی غلام ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ جب آپ کا نام دنیا کے کونے کونے میں ہونے لگے گا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر آپ ہمیں چھوڑ کر پھر مکہ آ جائیں گے یا آپ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ ابھی تم میرا ساتھ دو گے تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں چاہے دنیا کے تمام لوگ ہی میرے غلام ہو جائیں، ہر شہر میں میرے لیے غلام آباد ہو جائیں، اس کے باوجود میں انصار کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ فرمائے ساری دنیا ایک راستے پر چلے اور انصار مدینہ ایک راستے پر چلے تو میں انصار مدینہ کے راستے پر چلوں گا۔ یہ وعدہ کیا، جب یہ وعدہ ہو گیا اور شروعات اسلام میں، بالکل آغاز اسلام میں ان 6 افراد نے اور ان 6 افراد کی کوششوں سے جو یہ 70-72 افراد آئے تھے، انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، وعدہ کیا اور پھر مدینے آنے کی دعوت دی، تو رب ذوالجلال اپنے نبی کی حفاظت کرنے والوں سے اتنا خوش ہوا، فرمایا تم نے میرے نبی کی حفاظت کا وعدہ کیا تو میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے تمہاری جان اور تمہارا مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو ان افراد کے بارے میں خصوصی طور پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کی جان اور ان کے مالوں کے بدلے جنت خرید لیا ہے۔ یہ آیت کریمہ خصوصی طور پر بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کے افراد کے لیے نازل ہوئی، اور بالخصوص بیعت عقبہ اولا کے افراد جو 6 یا 7 افراد تھے، جن میں اسعد بن زرارہ ہیں سر فہرست، جن میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے سر فہرست، جن میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں، ان افراد کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اس آیت کریمہ سے جو ہم نے فوائد نکالے ہیں وہ 3 فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ اور پھر دوسرے فائدے میں مزید 2 فائدے ہیں، تو انتہائی اختصار کے ساتھ ہم اپنے فوائد بھی گنواتے چلے جائیں گے تاکہ وقت کے اندر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ سکیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو دلچسپی جب زیادہ ہو تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وقت ختم ہو گیا، اور جب سے یہ درس کا سلسلہ ہوا ہے ہم نے اپنے مطالعے کے مطابق گفتگو ختم نہیں کی، وقت ختم ہو جاتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو درمیان میں ہم نے کاٹنی ہوتی ہیں تو ہم اسے صرف نظر کر دیتے، ہم اسے چھوڑ دیتے کسی دوسری نشست کے لیے۔ تو آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہم نے جانا ہے وہاں تک ہم اپنی گفتگو کو لے جائیں۔ پہلا فائدہ اس
آیت مقدسہ سے اور اس کے شان نزول سے ہمیں ملا کہ اللہ رب العزت تو تمام مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، بالخصوص وہ مسلمان جو رسول اللہ کی حفاظت پر مامور کیے جاتے ہیں، بالخصوص وہ مسلمان جنہیں کہتے ہیں جو تحفظ ناموس رسالت کے سپاہی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت خاص طور پر ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تو سب سے ہی محبت کرتا ہے نا، جتنے مسلمان ہیں سبھی سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے، آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب رب ناموس رسالت کے حفاظت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی ان سے محبت کریں۔ یہ پہلا فائدہ ہمیں ملا کہ رب ایسے لوگوں سے ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں رسول اللہ نے پیغام دیا، ہر ایک سے فرمایا کہ تم میری حفاظت کرو، ہر ایک سے فرمایا تم مجھے اپنے شہر لے جاؤ، لیکن ہر ایک ٹالتا رہا۔ یہ 6 افراد تھے، پھر آگے جا کر 70 یا 72 ہوئے، تو یہ وہ تھے جنہوں نے اوائل اسلام میں سب سے پہلے رسول اللہ کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور رب ذوالجلال اس قدر خوش ہوا ان افراد سے، فرمایا تم نے میرے نبی کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ لہذا اچھے، پاکیزہ اور سچے مسلمان وہ ہیں جو زندگی بھر تحفظ ناموس رسالت کے سپاہی بنے رہے۔ نماز سبھی پڑھتا ہے، کلمہ سبھی پڑھتا ہے، لیکن یہ وقار، یہ عزت اور یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا کہ وہ کہے کہ میں ناموس رسالت کا سپاہی ہوں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بہت ہی زیادہ راضی ہوتا ہے۔ ایک مثال دے کر ہم نے آگے بڑھ جانا ہے، آگے ہم نے بہت کچھ بیان کرنا ہے، اس سے ہمارا عقیدہ بھی درست ہوگا نا۔ ہم یہ گفتگو، ہم یہ خواہش رکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ ہر محفل میں ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہو جائے اور ساتھ ساتھ اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ، سنہ ہجری 175 میں آپ کی پیدائش ہے، 223 میں آپ کا وصال ہے، یعنی تابعین میں سے ہیں یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد کے یہ استادوں میں سے ہیں یحییٰ بن معین، اور امام سفیان بن عیینہ، یہ ان کے استاد، یہ شاگرد ہیں ان کے۔ تو بہت بڑا مقام و مرتبہ آپ نے پایا۔ آپ نے خود فرمایا میں نے اپنے قلم سے، اپنے ہاتھ سے 4 لاکھ احادیث لکھی ہیں، میں نے 4 لاکھ احادیث اپنے ہاتھ اور اپنے قلم سے لکھے ہیں۔ تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ 1-2 حدیث ہم لکھیں تو تھک جائیں، انہوں نے زندگی لگا دی حضرت یحییٰ بن معین نے، اور پھر صرف حدیث ہی نہیں لکھی بلکہ ہر حدیث کے راوی کے بارے میں آپ جانتے تھے یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، ہر حدیث کے بارے میں۔ لہذا آپ کو فقط محدث نہیں کہتے، آپ کو کہتے امام الجرح والتعدیل، یعنی یحییٰ بن معین حدیث کے جس راوی کے بارے میں کہہ دے یہ سچا ہے تو ساری دنیا اسے سچا کہے گی، اور جس راوی کے بارے میں کہہ دے یہ جھوٹا ہے تو ساری دنیا اسے جھوٹا کہے گی۔ یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا۔ یہ صحابی نہیں ہے، تابعی میں سے ہیں، لیکن رضی اللہ عنہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ بڑا تھا، ان کے کارنامے بڑے تھے، اور اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ بہت بڑا دیا جو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ آپ کے شاگرد فرماتے ہیں آخری وقت میں حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ جب بیمار تھے نا، تو مختلف شاگرد آپ سے ملنے کے لیے گئے، تو امام ابن حجر نے تہذیب میں ان کے بارے میں لکھا، فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو اپنے گھر کی الماری کی طرف اشارہ کیا، 30 الماریاں کتابوں سے بھری تھیں اور 20 بوریاں رکھی تھیں جن میں کتابیں بھری تھیں۔ فرمایا یہ ساری کتابیں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، اور ان ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے، اور فرمایا جو حدیث ان کتابوں میں نہیں ہے سمجھ جاؤ وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا کام کیا۔ کہتے ہیں حج پر گئے، آخری حج فرمایا، حج سے جب واپس آ رہے تھے 2-3 منزل تک ہی پہنچے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم جا رہے ہو، مجھ سے ملنا نہیں چاہتے؟ اور کھڑے ہوئے، بیدار ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ سے ملنا کون نہیں چاہتا؟ تو ساری دنیا تو چلے گئی،
جو واپس آپ جا رہے تھے پورا قافلہ تو واپس اپنی منزل کو چلا گیا. حضرت یحییٰ بن معین دوبارہ مدینہ طیبہ مقدسہ روانہ ہو گئے. وہاں گئے 3 دن تک وہاں پہ قیام کیا اور تیسرے دن آپ کا وصال ہو گیا. اب کہتے ہیں جب وصال ہو گیا تو ساری دنیا جمع ہو گئی. حج کا موسم بھی تھا تو ساری دنیا جمع ہوئی کہ امام جرح و تعدیل آج ان کا وصال ہو گیا. اب ان کو کیسے نہلایا جائے, کیسے کفنایا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا یہ چاہتی تھی, بڑے بڑے علماء, فضلاء, شیخ الحدیث, بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ کام ان سے لیا جائے. بنو ہاشم آگے بڑھے جو رسول اللہ کے خاص خاندان سے ہیں, مدینے میں رہنے والے بنو ہاشم یہ آگے بڑھے اور کہنے لگے جس نے رسول اللہ کی عزت و حرمت کی حفاظت کی ہے, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جھوٹ کو نکالا ہے اور سچ کو داخل کیا ہے, کہ اس لیے کہ جب جھوٹی حدیث نکل جائے تو سچی حدیث آئے گی نا. زندگی بھر آپ کا کام ہی یہ تھا کہ آپ رسول اللہ کی ذات سے جھوٹ کو الگ کرتے اور آپ کی ذات کے ساتھ سچ کو ثابت کرتے. تو بنو ہاشم کہنے لگے جس نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کی ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم بنو ہاشم اس کے لیے غسل اور کفن دفن کا انتظام کریں. چنانچہ وہ سب کے سب آگے بڑھے اور غسل دیا. غسل دینے کے بعد ساری دنیا حیران تھی کہ اتنا بڑا مقام مرتبہ نہ ان سے پہلے کسی کو ملا نہ ان کے بعد کسی کو ملا. جس تختے پر رسول اللہ کو غسل دیا گیا اسی تختے پر حضرت یحییٰ بن معین کو غسل دیا گیا, اور جس چارپائی پر رسول اللہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اسی چارپائی پر حضرت یحییٰ بن معین کی نماز جنازہ ادا کی گئی. میت اٹھائی گئی اور جنت البقیع کی جانب لے جانے لگا. تو لوگ کہنے لگے کہ اسے اتنا بڑا مقام و مرتبہ اس وجہ سے ملا, یحییٰ بن معین کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ فقط اس وجہ سے ملا کہ انہوں نے زندگی بھر رسول اللہ کی عزت و ناموس پر پہرا دیا ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر پہرا دینے والا ہوتا ہے, حفاظت کرنے والا ہوتا ہے, اللہ اس کا قرضہ کبھی بھی رکھتا نہیں ہے, اس سے بڑھ کے ادا فرماتا ہے. یہ پہلا فائدہ تھا جو ہمیں حاصل ہوا, جس سے ہمارے عقائد بھی اچھے ہوئے اور دل میں نیک لوگوں کے تذکرے سے ایک نور سما گیا اور ہمارے دل میں ایک جذبہ ہوا کہ جب بھی رب نے ہمیں بھی موقع دیا کبھی رسول اللہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے, اگر رب نے ہمیں بھی موقع دیا تو ہم آگے آگے نظر آئیں گے. یہ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے. اس وقت مصلحت پرستی سامنے نہ آئے, اس وقت کوئی دنیا داری سامنے نہ آئے, اس وقت کسی کی محبت سامنے نہ آئے, اس لیے کہ رسول اللہ کی محبت تمام محبتوں کی بنیاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری تمام تر وفاداریوں سے فائق ہے, لائق ہے, سب سے اوپر ہے. پہلا فائدہ اس سے ملا. دوسرا فائدہ انتہائی عجلت کے ساتھ دوسرا فائدہ یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ نے مومنین کی جانیں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. اس سے دوسرا فائدہ یہ نکلا جب اللہ رب العزت نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے تو یہ جان ہماری اپنی نہیں ہے, یہ جان ہماری اپنی نہیں ہے, یہ اللہ کی ہے. اللہ نے ہمیں جنت دے دیا ہے اور جنت کے بدلے جان خرید لیا ہے. اب خریدنے کے بعد یہ جان ہمارے پاس, یہ جسم جو ہے نا, یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے, یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے. یہی تو ہم پڑھتے ہیں نا جب کوئی مر جائے تو کیا پڑھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ ہی کے لیے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ گئے. جب ہم مٹی ڈالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا, اسی سے نکالا اور اسی میں داخل کر رہے ہیں اور دوبارہ ہم اسی سے اٹھائیں گے تمہیں. یہی ہم کہتے ہیں نا. تو یہ جسم جو ہے یہ ہمارا, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ہے, یہ میرا جسم ہے, اصل میں یہ اللہ نے خرید لیا ہے. یہ جسم اللہ نے خرید لیا ہے اور خریدنے کے بعد اللہ نے فرمایا اس جسم کو تم اپنے پاس رکھو جب تک میں چاہتا ہوں. یہ جسم تمہارا ہے لیکن اصل میں میرا ہے اور میں تمہیں امانت دیتا ہوں, جب تک میں چاہوں گا تم اپنے پاس رکھو. اب یوں سمجھ لیجئے کہ امانت کا اصول یہ ہے کہ ایک چیز میں نے آپ کو امانتاً دی,
مثلا ایک گاڑی میں نے آپ کو امانتاً دی کہ یہ گاڑی آپ اپنے پاس رکھیں، جب میری مرضی ہوگی میں واپس لے لوں گا، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کہیں قریب اگر جانا ہو تو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ استعمال کر لیجئے، اور اس گاڑی میں اس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جب میں نے کہہ دیا کہ اس گاڑی کو آپ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے علاوہ اگر ہم استعمال کریں گے تو امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح رب نے یہ جان اور یہ جسم ہمارے پاس امانت عطا فرمائی ہے، اور امانت دینے کے بعد رب نے فرمایا کہ تم اس طرح سے اس کو استعمال کرو، اس طرح سے استعمال کرو۔ قرآنی آیات بھی بتا دیے، رسول اللہ کے ذریعے بھی ہمیں بتا دیے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی شخص رب کے بتائے ہوئے احکامات کے علاوہ اگر اس جسم و جا کو استعمال کرے گا تو وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا، رب کا خطاوار اور گناہگار ہوگا۔ بات اتنی مشکل تو نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، بالکل آسان ہے نا، یہی وجہ ہے۔ اب یہ آیت، یہ حدیث سنیے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس سے جو فائدہ ہم نے نکالا ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرتے۔ امام مسلم کی حدیث ہے یہ، اور حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ طفیل بن عمر دوسی یہ قبیلہ دوس کے تھے، اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ دوسی لگایا جاتا ہے۔ قبیلہ دوس کے تھے، ان کا بھی ایک طویل واقعہ ہے، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ جس صحابی کا نام ذکر کر دیا جائے کچھ نہ کچھ بتا دیا جائے۔ بالخصوص یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے میری زندگی میں اس بات کو رکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ نے بہت ہی مطالعہ دیا ہے، اور بہت ہی گہرا مطالعہ دیا ہے۔ بلا مبالغہ سینکڑوں صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی زندگی، ان کی حیات اور ان کی خصوصیات کے بارے میں بحمد اللہ جاننے والے ہیں، اور یہ اکثر و بیشتر ہمیں سننے والے جانتے ہیں۔ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے۔ ان کی خصوصیات یہ ہے کہ قبیلہ دوس کا ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ دوسرے ہیں جو مسلمان ہوئے، اور حضرت طفیل بن عامر جو ہے نا، انہوں نے ہی تبلیغ کی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے۔ یہ بھی قبیلہ دوس کے ہیں نا، ابو ہریرہ دوسی ان کا بھی لقب ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرنے میں سب سے سر فہرست ہیں۔ ابو ہریرہ کی جتنی نیکی ہے ان نیکیوں میں حضرت طفیل بن عمر کا حصہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ابو ہریرہ طفیل بن عمر دوسی کی سینکڑوں نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو تو سبھی جانتے ہیں نا، لیکن حضرت طفیل بن عمر کو نہیں جانتے، جن کی تبلیغ سے ابو ہریرہ مسلمان ہوئے۔ تو کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں آئے اور کچھ عرصہ رہے، اور پھر جب جانے لگے تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ میرے قبیلے کے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں جب انہیں تبلیغ کروں وہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے دعا فرما دی، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ جب میں قبیلے میں جاؤں اور میں کہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ ہوں یا رسول اللہ کا نمائندہ ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور جب میں پیغام دوں تو آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری زبان میں تاثیر دے دے۔ رسول اللہ نے ان کے لیے بھی دعا فرما دی، ان کے قبیلے کے لیے بھی دعا فرما دی۔ اب کہتے ہیں یہ چلے، اور دور کا سفر تھا، اونٹ پر سوار جب اپنی وادی پر پہنچے، پہاڑ سے نیچے اترنے لگے، انتہائی اندھیرا تھا، اور اونٹ کا پہاڑ سے نیچے اترنا، نشیبی علاقے میں آنا بہت دشوار تھا۔ تو کہتے ہیں اچانک ان کا چہرہ روشن ہو گیا، اور ابن حجر نے اصابہ میں لکھا، کہتے اتنا روشن ہو گیا ان کا چہرہ، چاند کی طرح چمکنے اور دبکنے لگا، حتیٰ کہ آپ نے نیچے وادی میں آپ کے قبیلے میں جتنے مکانات ہیں تمام مکانات کو بآسانی دیکھ لیے۔ آپ کا چہرہ اتنا روشن ہو گیا، دور مکانات کو جب آپ نے دیکھ لیا تو راستہ تو بالکل ہی صاف ہو گیا نا۔ تو پھر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے چہرے میں یہ نورانیت نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلے والے کچھ بیماری سمجھنے لگیں، چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ یہ نورانیت عطا فرما دے۔ تو کہتے ہیں آپ کا جو کوڑا تھا وہ روشن ہو گیا، اور پھر اسی روشنی میں آپ آئے، اور جب اپنے علاقے میں آئے تو وہ روشنی ختم ہو گئی۔ یہ نور حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ کس کے طفیل ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ہے ذو النور۔
तुफैल बिन अमर जुन्नूर। जब मुहद्दिसीन तुफैल बिन अमर का जिक्र करते हैं ना तो ब्रैकेट के अंदर जुन्नूर लगा देते हैं, बिल्कुल जैसे हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन है, हजरत तुफैल बिन अमर जुन्नूर है। हजरत उस्मान गनी को दो नूर वाला कहा जाता है, इसलिए कि आपकी जिंदगी में दो नूर हैं। हजरत तुफैल बिन अमर को एक नूर वाला कहा जाता है, इसलिए कि आपकी जिंदगी में रसूलुल्लाह के मोजज़ात में से एक मोजज़ा और आपकी करामत में से एक करामत ये नूर था, इसी वजह से आपका लक़ब जुन्नूर है। तो फिर आप आए और आपने तबलीग की और पूरा कबीला मुतासिर हुआ, मुसलमान हुआ। तो फिर ये आए खुशखबरी लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे इलाके में आए और आकर वहां दीन का काम करें, हम आपका साथ देंगे। तो आपने फरमाया कि जब तक रब मुझे इजाजत ना दे मैं कहीं नहीं जा सकता। तो फिर ये जो खिदमत है ना, ये रब्बे जुल जलाल ने कबीला दौस के लिए तो नहीं लिखा था ना, अल्लाह ने मदीने वालों के लिए लिखा था। तो फिर रब्बे जुल जलाल ने एक वक्त आया कि मदीने की जानिब हिजरत का हुक्म दिया और रसूलुल्लाह हिजरत फरमा गए। ये रिवायत करते हैं तुफैल बिन दौस रज़ी अल्लाहु अन्हु, इमाम मुस्लिम की रिवायत है। कहते हैं जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए थे आपके साथ एक और भी सहाबी, एक और शख्स था, वो भी सहाबी, वो भी आए और मदीने में आने के बाद वो बीमार हो गए। 3 दिन तक इस कदर बीमार रहे कि तकलीफ इस कदर ज्यादा हुई कि तकलीफ बर्दाश्त ना कर सके। तो फिर तकलीफ बर्दाश्त ना कर सकने की वजह से उन्होंने अपने दोनों हाथों की उंगलियां काट ली, उंगलियों के पोरे काट लिए, ऊपर के पोरे काट लिए, दोनों हाथों की उंगलियों के पोरे, ये शुरुआत या इब्तिदाई उंगलियों के जो पोरे हैं वो काट लिए, उंगलियों का शुरू का हिस्सा काट लिया। और इस कदर खून बहा के फिर इंतकाल हो गया, मर गए, इंतकाल कर गए, सहाबी थे। तो कफना दफना का फारिग हुए। हजरत तुफैल बिन अमर फरमाते हैं मैंने इनको ख्वाब में देखा। जब मैंने ख्वाब में देखा तो देखा कि ये जन्नत में हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल है, तो कहने लगे कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया फकत इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा और फकत इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह की जानिब हिजरत की, इसलिए अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। तो हजरत तुफैल बिन अमर फरमाते हैं मैंने उनकी उंगलियों के दरमियान, उनकी उंगलियों की तरफ देखा तो उनमें पट्टियां बंधी थी, तमाम उंगलियों में पट्टियां बंधी थी। तो हजरत तुफैल बिन अमर ने पूछा ये जन्नत में ये पट्टियां कैसी? तो कहने लगे कि ये जो मैंने जख्म लगाए थे ना, इसी वजह से उन जख्मों की पट्टियां हैं, ये जख्म आज भी ताजा हैं। तो कहा जन्नत में आके भी जख्म ताजा? तो कहते हैं कील अली, मुझसे कहा गया, जब मैंने अपने रब से कहा या अल्लाह मेरे ये जख्म भी अच्छे कर दे, तो कहते हैं मुझसे कहा गया कि जो जख्म तुमने खुद अपने जिस्म पर लगाए हैं वो हम अच्छा नहीं करेंगे। तो ये रिवायत इमाम मुस्लिम की है। इसी रिवायत से हमारे उलमा ने निकाला, मालूम हुआ कि ये जो जिस्म है ये अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ने जिस काम के लिए इस जिस्म के लिए इजाजत दी है हमारे लिए लाजिम है कि हम वही काम करें। इसके अलावा अगर हम काम करेंगे तो अमानत में खयानत करने वाले होंगे, रब की नाराजगी का सबब होंगे, जन्नत में भी चले जाएंगे तो वो जख्म ऐसे ही ताजा रहेगा, इसलिए कि ये अमानत में खयानत है। इस वाक़ये से हमारे उलमाए किराम ने इसी आयत के तहत 2 और मसाइल निकाले, 2 फायदे जो मैंने बताया। पहला फायदा ये निकाला कि हम तो नई रोशनी में हैं और हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो अब यह है कि हमारे नौजवानों में, पहले औरतों में ये होता था, अब नौजवानों में भी होने लगा, अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में वो नाम लिखवाते हैं या तस्वीरें बनाते हैं जिसको टैटू कहते हैं, जिसको इम्बोस किया जाता है सुई के जरिए से चुभो कर, फिर उसमें ऐसा रंग डाल दिया जाता है कि बंदा नहाए और गुस्ल भी करे तो वो रंग उतरता नहीं है। हर एक की अपनी तबीयत होती है, कोई तितली की तस्वीर बनाता है, कोई शेर की तस्वीर बनाता है, कोई किसी की तस्वीर बनाता है, किसी को कुछ ना सूझे तो फिर वो कोई तेज धार आला लेकर अपने हाथ में अपनी महबूबा के ही नाम लिख लेता है। तो हर एक को जिसको जहां तक समझ आए वो ये करता है। तो समझने और सोचने की बात यह है, जो जख्म नाजायज तौर पर तुमने अपने जिस्म में लगाया है, क्या ये जख्म बरकरार रहेगा या जन्नत में जाकर खत्म हो जाएगा? ये बात भी तय है कि इंसान जिस हाल में भी मरे, जब जन्नत में उठेगा ना तो वो नौजवान उठेगा,
ساری بیماریاں ختم ہو چکی ہوں گی، لیکن جو زخم تم نے ناجائز طور پر لگایا ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ وہ زخم جنت میں بھی جا کر تکلیف دے گا، وہاں پہ بھی وہ زخم تر و تازہ رہے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ لوگوں نئی تہذیب کی جانب نہ جاؤ، روشن خیالی میں اس قدر آگے نہ بڑھ جاؤ کہ قرآن و سنت کو بھلا دو۔ قرآن و سنت کے مطابق اپنے جسم میں کسی طرح کی تصویر بنانا، اپنے جسم میں کسی طرح کا ٹیٹو بنانا، یہ حرام 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 اور شدید حرام ہے۔ اور اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ رب نے یہ امانت یہ جسم جو ہے نا تمہیں امانتاً دیے ہیں، اور رب نے یہ حکم نہیں دیا، یہ اجازت نہیں دی کہ تم اس جسم کے ساتھ یہ کام کرو، یہ کھلواڑ کرو۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے منع فرمایا کہ جسم میں کسی بھی طرح کا ٹیٹو بنانا، کسی بھی طرح کی تصویر بنانا حرام ہے۔ ایک تو یہ ہے قرآن اس آیت کے تحت ہے، اور دوسرا یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا۔ اب یہ دو حدیث ہے جو اس حوالے سے ہے کہ ہمارا جسم ہمارا اپنا نہیں ہے، امانت ہے، لہذا جب یہ امانت ہے تو کسی بھی طرح کی تصویر، کسی بھی طرح کی جسم میں امبوزنگ کرنا، یہ ٹیٹو بنانا، یہ ناجائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، امام بخاری کی روایت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقلی بال لگانے والیوں پر لعنت فرمائی، ٹیٹو بنانے والی اور ٹیٹو بنوانے والیوں پر بھی لعنت فرمائی۔ یہ جو خواتین کا ذکر آیا نا، یہ اس وجہ سے آیا کہ اس زمانے میں یہ کام خواتین ہی کیا کرتی تھی، اس وجہ سے حدیث میں اس کا ذکر آیا۔ لہذا ہر زمانے میں چاہے یہ کام عورت کرے یا مرد کرے، یا ناجائز حرام ہے، تم نے فلمیں ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے اگر بنا لیا ہے، رب سے توبہ کرو اور کسی بھی طرح اس کو مٹانے کی کوشش کرو، ورنہ یاد رکھو اگر بغیر توبہ کیے مر گئے تو جنت میں یہ ایسا ہی رہے گا اور تکلیف دیتا رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا حکم دیا، فرمائے وہ اس پر لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی ہے، جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمات والمستوشمات۔ رسول اللہ نے ٹیٹو بنوانے والی اور ٹیٹو بنانے والی دونوں پر لعنت فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں گودنا، اردو میں ہم نے تو ٹیٹو کا لفظ استعمال کر لیا اس لیے کہ یہ معروف ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں گودنا لگانا اور گودنا لگوانا۔ تو یہ دونوں حرام ہے، اور اس کی جو صورت ہوتی وہ میں نے بتا دیا ہے، سوئی گرم کر کے جسم میں اس میں داغتے ہیں، جسم میں ڈالتے ہیں، اور اس میں سے کافی خون بھی نکلتا ہے، لیکن بس ایک شوق ہے کہ ہم نے یہ چیز بنانی ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، کسی مذہب میں یہ جائز ہو تو جائز ہو، مذہب اسلام میں یہ ناجائز ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہ جسم اور یہ جاں ہمارا، یہ جسم اور یہ جاں ہماری نہیں ہے، یہ جسم بھی ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے امانت ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیٹو بنوانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، کیا وہ لوگ جو ماتم کر کے اپنے جسم کو خراب کر رہے ہیں، کیا اللہ اس کے رسول کے لعنت ان پہ نہیں ہوگی؟ یہ بھی تو وہی چیز ہے نا۔ آپ تو دیکھتے ہیں نا جو ماتم کر رہے ہیں وہ اپنے جسم کو کس قدر تکلیف دے رہے ہیں۔ کوئی اپنی پیٹھ چھیل رہا ہے، کوئی اپنے سر میں کوئی دھاری دار کوئی تلوار مار رہا ہے، یا کوئی بہت ہی دھاری دار چاقو ہے، اس چاقو سے اپنے سر کو زخمی کر رہا ہے، تو کیا وہ اس کے احاطے میں نہیں آئے گا؟ اس حدیث کے اور رسول اللہ اور اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق نہیں آئے گا؟ کیا اللہ نے اسے یہ جسم اور یہ جاں امانت نہیں دیا ہے؟ جب یہ جسم اللہ کی امانت ہے تو اس جسم کے ساتھ وہی کام کیا جائے گا جو اللہ کی خوشنودی والے کام ہیں۔
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیٹو بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اسی طرح ماتم کرنے والے، اپنے جسم پر نقصان پہنچانے والے اور نوحہ پڑھنے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ہم چونکہ مشکل لوگ نہیں ہیں اس وجہ سے ہم مشکل گفتگو کرتے ہی نہیں، ہم چونکہ الجھے ہوئے لوگ ہی نہیں اس وجہ سے ہم الجھی ہوئی گفتگو کرتے بھی نہیں ہیں، بالکل ترتیب وار گفتگو چلی آ رہی ہے۔ ہم نے اپنے گھر سے کوئی گفتگو نہیں کی، ہم نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ اب ماتم کرنے والوں کے بارے میں اب یہ سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، نوحہ کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان کیا ہے۔ ماتم کرنے والے تو ٹیٹو بنانے والوں کے زمرے میں ہی آئیں گے۔ جب رسول اللہ نے ان پر لعنت فرمائی تو وہ لوگ جو اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں دھار دھار چیز سے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین سے وفاداری ثابت کر رہے ہیں، نہ امام حسین کا یہ پیغام ہے اور نہ ہی خدا و رسول کا پیغام ہے، بلکہ اب تو اس زمانے میں بعد اہل تشیع کے علماء بھی یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ جس طرح کا ماتم اس زمانے میں ہوتا ہے ہمارے 12 امام میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا ہے۔ اب تو اس زمانے کے جو مہذب اور معتدل اہل تشیع کے علماء ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ وہ بات ہے جو وہ بھی کہتے ہیں جو معتدل ہیں۔ ظاہر ہے کہ افراط و تفریط میں تو انسان پڑ ہی جاتا ہے نا، جو متوازن ہیں، جو میانہ روی رکھنے والے، جو معتدل ہیں، تو اہل تشیع کے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اب تو نیا چل نکلا ہے، پہلے مرد ہی بازاروں میں ماتم کرتے تھے، اب عورتیں بھی نکل گئیں بازاروں میں ماتم کرنے کے لیے۔ تو اہل تشیع کے علماء بھی منبر سے چلا رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، 12 اماموں میں سے ایک نے بھی یہ عمل نہیں کیا جو تم کر رہے ہو، لہذا جو ایسا کر رہا ہے وہ اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ جب ٹیٹو جو معمولی چیز ہے، سوئی چبھونے والے پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی، تو جو اپنے آپ کو چھریوں سے تلواروں سے زخمی کر رہا ہے کیا وہ لعنتی نہیں ہوگا؟ بے شک اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی۔ ایک بات ماتم کے حوالے سے ہو گئی، دوسری بات نوحہ کے حوالے سے۔ نوحہ کے حوالے سے حدیث نہیں، احادیث موجود ہیں۔ احادیث کی ایک ٹرین ہے جو نوحہ کی ممانعت پر وارد ہیں، اور ان میں سے چند احادیث ہیں جو ہم نے منتخب کیے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث امام مسلم کی ہے۔ اچھا، امام مسلم کی حدیث سے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، پھر مزید اور سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا، ابن عباس اس کے راوی ہیں، اور اس حدیث کے بارے میں فرمایا بِإِسْنَادِ حَسَنٌ، اس کی سند اچھی ہے یعنی حسن ہے، یہ معتبر حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں کیا ہے، فرمایا سب سے پہلے نوحہ کیا کس نے ہے، سب سے پہلے کس نے نوحہ کیا؟ یہ اس بات میں آج کی گفتگو میں یہ آیت، یہ حدیث سمجھ لیجئے، آپ کے لیے آگے بولنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں، اور آپ کے لیے اگر کچھ نہ سمجھیں تو دوبارہ یوٹیوب میں جائیے، میرا یوٹیوب چینل ہے مفتی عالمگیر قادری کے نام سے، اسے سرچ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور سارے بیانات وہاں موجود ہیں۔ اگر آپ بھول جائیں تو وہاں سے دیکھ کر آپ سرچ کر لیجئے، آپ کو یاد آ جائے گا۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہم زیادہ دور نہیں ہیں، اگر نہیں آیا تو پھر بابا خود آئے گا، تو ہم زیادہ دور نہیں ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ لما افتتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ فتح کیا، رن ابلیس رنتن، تو ابلیس چیخا اور ابلیس نے نوحہ کیا، چلایا۔ رنہ کا مطلب ہوتا ہے چلانا، رونا، نوحہ کرنا، یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو ابلیس نے نوحہ کیا اور چلایا تو اس کی ذریت جمع ہوئی، اجتماعت الیہ جنودہ، اس کی پوری جماعت جمع ہوئی کہ اب ہم کیا کریں، تم کیوں رو رہے ہو؟ فقال، تو ابلیس نے کہا اے اسو ان تردو امت محمد علی الشرک بعد یومکم ھذا، میں اس وجہ سے نوحہ کر رہا ہوں کہ اب مکہ فتح ہو گیا، اب آج کے بعد امت محمد شرک کی جانب لوٹ جائے، میں اس بات سے مایوس ہو گیا، اب میں انہیں شرک کی جانب لوٹا نہیں سکتا۔ تو پھر وہ جو اس کے چیلے تھے، جو لشکر تھا، وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں، ہمارا کام تو ختم ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ تمہارا کام ختم نہیں ہوا، ولیکن افتنوہم فی دینہم وافشوا فیہم النوحہ، فرمایا اب تمہارا کام قیامت تک یہ ہے
کہ لوگوں کو ان کے دین میں فتنہ میں ڈالو اور لوگوں کے درمیان میں نوحہ عام کرو، تاکہ جب لوگوں کو دین میں فتنے میں ڈالو گے، نوحہ عام کرو گے، جس قدر زیادہ نوحہ عام ہوگا اس قدر تمہاری تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے نوحہ کیا وہ ابلیس تھا، اور نوحہ کی اجازت جس نے سب سے پہلے دی وہ ابلیس ہی تھا۔ یہاں عبارت موجود کہا کہ وَأَفْشُوا فِيهِمْ النَّوْحَ، ان کے لیے نوحہ عام کرو، یعنی ان کے درمیان میں رونا پیٹنا چیخنا چلانا عام کرو، جس قدر زیادہ ہوگا اس قدر لوگوں کو بہکانے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو جو امام حسین کی محبت میں نوحہ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے نہیں کہ وہ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، رحمان کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے۔ ایک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نوحہ کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اب وہ سمجھیے، اب وہ سنیے کہ رسول اللہ نے نوحہ اور نوحہ کرنے والیوں کے بارے میں، نوحہ سننے والوں کے بارے میں کیا فرمایا، بالکل ترتیب وار یہ سمجھ لیجئے۔ امام مسلم کی روایت ہے، پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، لوگوں میں دو خصلتیں ہیں جو کفر ہیں، لوگوں میں دو عادتیں ہیں جو کفر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے، اب تک مسلمانوں میں موجود ہے، اس سے کافر نہیں ہوگا۔ انصاف طلب گفتگو یہی ہے، اثنتانی فی الناس ہما بہم کفر، لوگوں کے درمیان میں دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں ہیں اور یہ کفر ہے، مطلب یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ النیاحۃ علی المیت والطعن فی النسب، پہلا یہ ہے کہ لوگ نسب پر ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور طعن کرتے ہیں، یہ چھوٹے نسل کا ہے میں بڑے نسل کا ہوں، یہ فلاں خاندان کا ہے میں فلاں خاندان کا ہوں، نسب پر طعن کرنا یہ کافروں کا طریقہ۔ اور پھر فرمایا والنیاحۃ علی المیت، اور مرنے والے پر نوحہ کرنا یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے۔ فرمایا دو خصلتیں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان میں ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک حدیث ہو گئی بلکہ یہ دو حدیث ہو گئی۔ تیسری حدیث جس کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمائے صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ من الکفر باللہ تعالی، تین خصلتیں ہیں جو اللہ کا کفر کرنا ہے، تین خصلتیں ہیں جن خصلتوں سے اللہ کا انکار ثابت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا بھی مطلب یہی ہے کہ تین عادتیں ہیں جو کافروں کی ہیں وہ مسلمانوں میں شامل ہو گئیں۔ پہلی حدیث میں دو عادتیں تھیں، اب تین عادتیں ہو گئیں، اس سے مزید اور بات واضح ہو جائے گی۔ اور یہ حاکم کی ہے مستدرک میں اور صحیح الاسناد ہے۔ اب وہ تین عادتیں کیا ہیں؟ فرمایا ثلاثۃ من الکفر باللہ تعالی، تین عادتیں اللہ کا انکار کرنا ہے۔ شق الجیب، اپنے کپڑے پھاڑنا، گریبان پھاڑنا، والنیاحۃ، نوحہ کرنا، والطعن فی النسب، اور نسب میں طعن و تشنیع کرنا۔ تو آج جو ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں نا، کوئی اپنے سر کو پیٹ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہوتا ہے، کوئی سینے پر مار رہا ہوتا ہے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امر جاہلیت میں سے ہیں، کافروں کے کاموں میں سے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا یہ طریقہ نہیں، ایمان والوں کا یہ طریقہ اور راستہ نہیں۔ تین حدیث ہو گئی، چوتھی حدیث سن لیجئے، اور اس حدیث کو روایت کی امام بزار نے، رواتہ ثقات، اور کہا اس کے بھی راوی بالکل ثقات ہیں، صحیح حدیث ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس حدیث سے ایک دوسرا موضوع بھی واضح ہو جائے گا، وہ بھی اسی یہ وقت کا تقاضا ہے کہ انشاءاللہ اس موضوع کو بھی ہم واضح کریں، اور ایک اور خرابی ہے وہ بھی واضح ہو رہی اس حدیث سے۔ اب سنیے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے، ان آوازوں پہ بھی لعنت کی گئی، آواز نکالنے والوں پہ بھی لعنت کی گئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دو آوازیں ہیں،
آواز پہ بھی لعنت ہے، آواز نکالنے والے پہ بھی لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ اب وہ آواز کیا ہے؟ پہلی آواز مزمار عند نعمت، نعمت ملنے کے وقت باجا بجانا، اس پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ وَرِنَّةٌ عِنْدَ مُصِیبَةٍ، اور مصیبت کے وقت میں چیخ و پکار کرنا، نوحہ کرنا۔ فرمایا یہ دو آوازیں ہیں، نعمت کے وقت باجا بجانا اور تکلیف اور موت کے وقت میں نوحہ کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا ان دونوں آوازوں پر اللہ کی لعنت، آواز نکالنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب بتائیے جب 14 اگست کا سیزن آ جائے تو ہم باجا بجاتے ہیں، ہمارے بچے تو آپ ہی دلاتے ہیں نا، بچے اپنے پیسوں سے تو نہیں لیتے۔ تو اب سیکھیں گے کیسے؟ جب ایسی محفلوں میں آئیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ یہ حدیث ہے، بالکل صریح حدیث ہے۔ نعمت کے وقت باجا بجانا، ظاہر ہے کہ ہم آزاد ہوئے 14 اگست، یہ ہمارے لیے جشن آزادی ہے، تو یہ نعمت ملی نا، آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے نا، یہ نعمت ملی تو آپ باجا بجا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نعمت کے حصول کے وقت باجا بجانا بھی حرام ہے، اور وہ جو آواز نکالا جا رہا ہے، وہ جو آواز نکالی جا رہی ہے وہ آواز بھی حرام ہے۔ لہذا اب جب یہ جو اگست کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرف نہ لے جائیں، انہیں کہیں کہ یہ شیطانی آواز ہے، یہ شیطانی آواز، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ بالکل ہمارے فقہاء کرام نے لکھا، دو رائے اس میں کسی کی نہیں ہے، ہمارے فقہاء کرام نے لکھا مرد پر ریشم پہننا حرام ہے نا، کہا کہ اگر نابالغ بچہ اس کے والدین اس کو ریشم پہنا دیں تو گناہگار کون ہوگا؟ فرمایا بچہ نہیں ہوگا، والدین ہوں گے۔ امام طحطاوی نے لکھا ہے اس کو مراقل فلاح، شرح مراقل فلاح میں، فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے استنجا کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچے کو والدین میں سے یا بڑوں میں سے کوئی بھی بڑا شخص قبلے کی طرف رخ کر کے اس کا استنجا کروائے گا تو بچہ گناہگار نہیں ہوگا، والدین گناہگار ہوں گے۔ تو اسی طرح جب آپ کو معلوم ہو گیا یہ ملعون آواز ہے اور آواز بھی ملعون ہے، آواز نکالنے والا بھی ملعون ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے یہ آواز نہ دلائیں۔ اگر آپ یہ آواز دلائیں گے، بچہ اگر نابالغ ہے، آپ گناہگار ہوں گے، وہ نہیں ہوگا۔ خواہ خواہ میں اپنے آپ کو گناہ گار کرنا ایسی پلے نیکی نہیں ہے، اور بھی نیکی چلی جائے، لہذا اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نہ جانے اس کو کس نے نکالا ہے، اور بے شک یہ شیطانوں کی آوازوں میں سے ہے تو شیطان ہی یہ ساری آوازیں پھیلاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ بر وقت ان تمام چیزوں کا سد باب اور استحصال کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر یہ باجا مزید اور باجوں میں تبدیل ہو جائے۔ کسی بھی برائی کا آغاز چھوٹے سے ہوتا ہے نا، پھر آگے جا کر وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی چھوٹا ہے، ابھی سے اس کا سر کچل دیجئے اور اس رسم کو اور اس طرح کے طریقے کو ختم کیجئے۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات مصیبت کے وقت میں نوحہ کرنا، رسول اللہ نے فرمایا یہ آواز بھی ملعون ہے، آواز نکالنے والا بھی ملعون ہے۔ اچھا جی، نوحہ کرنے والا، نوحہ کرنا حرام، نوحہ کرنے والا ملعون ہے، نوحہ سننے والے کا حکم کیا ہے؟ یہ آخری حدیث، نوحہ سننے والے کا حکم، جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس کی سند بھی اچھی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والے پہ بھی لعنت فرمائی، نوحہ سننے والے پہ بھی لعنت فرمائی۔ اب لگاؤ اسٹیٹس پہ، اب لگاؤ اپنے فیس بک پہ اور کہو ہم تو تھوڑی دیر کے لیے نوحہ سن رہے تھے، تو پلے ایسے ہی نیکی نہیں ہے۔ خواہ خواہ صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اگر تم نوحہ سنو گے اور کہو گے کہ ہم تو ہیں ہی اہل سنت کے، نوحہ سننے سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا مزہ آ جائے، تھوڑی تھاپ پر ہم بھی اچھل جائیں، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے جہاں وہ نوحہ پڑھنے والا، نوحہ گانے والا ملعون ہے، لعنتی ہے، وہاں آپ خواہ خواہ کیوں اپنے آپ کو لعنتی بناتے ہیں؟ لہذا نوحہ سننا بھی حرام ہے، نوحہ پڑھنا بھی حرام ہے، نوحہ کہنے والا، نوحہ گانے والا بھی ملعون ہے، نوحہ سننے والا بھی ملعون ہے۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی اصلاح ہو گئی، اور جب اچھی اصلاح ہو گئی تو ہماری محنت تمام ہو گئی۔
اچھا ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم کیا کریں؟ اب ایک حدیث اور سن لیجئے، چلو چلتے چلتے یاد آ گئی۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا وہی ہے جو رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی آفات آئے، تو آپ کا طریقہ تھا کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے، بس اور نہیں۔ تمام انبیاء کرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صابر و شاکر رہتے تھے۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہائی ہلا کریں گے، چیخ و پکار کریں گے، تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر واقعہ کربلا، شہدائے کربلا کا ذکر سن کے اگر خود بخود آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو یہ محبت کی علامت ہے، اور یہ خود رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ خود بخود آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور یہ بالکل لازم ہے کہ جب مظلوم کی بات سنے تو جو رقیق القلب ہیں، جو نرم مزاج ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو، بسا اوقات تو کہنے والا بھی رو رہا ہوتا ہے، سننے والا بھی رو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس حکم میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم جب رسول اللہ کے بیٹے کا وصال ہوا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، تو جب بیٹے کا وصال ہو رہا تھا نا، آپ 6 مہینے کے تھے، تو وصال ہو رہا تھا، رسول اللہ نے ان کو اپنے گود میں لیا، اور وہ حضرت ابراہیم آخری ہچکی لے رہے تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں اور حضرت ابو سعید الخدری ہیں، یہ ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں۔ تو اگر واقعہ کربلا، شہداء کربلا کا ذکر سن کے خود بخود آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو یہ رحمت اور محبت کی علامت ہے۔ لہذا ان باتوں پر، اس کام کو ان باتوں کی جانب نہیں لیا جائے گا، اور کل ملا کے خلاصہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور یہی مذہب مہذب ہے کہ جب آپ واقعہ کربلا سنیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور کرنا چاہیں گے، لوگوں کی بھیڑ میں آپ شامل ہونا چاہیں گے، اچھا بعض لوگ ایسے ہیں جو نوحہ نہیں پڑھتے، نوحہ نہیں سنتے، لیکن جہاں نوحہ ہو یا خدا نخواستہ ماتم ہو تو وہاں آپ گھس جاتے، جلوس میں شامل ہو جاتے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، رسول اللہ نے فرمایا جو کسی جماعت میں شامل ہو کر ان کی اکثریت کا باعث ہوگا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ لہذا اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ جو بھی کچھ سنا ہمارا سننا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کوئی غلطی ہو گئی تو تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ توبہ قبول فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، مجھ سمیت ہم تمام کے دلوں میں جو خواہشات، تمنائیں، آرزویں ہیں، اس پاک محفل کے صدقے، اس پاک جگہ کے صدقے، اس مکرم اور محترم مہینے کے صدقے، ہم تمام کی دلی آرزوؤں کو پوری فرما۔ اس محفل کے لیے جن احباب نے جس طرح سے حصہ لیا، جس طرح سے احباب یہاں محبت کے ساتھ آتے اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں، یا اللہ ان کی محبتوں میں دوام عطا فرما، انہیں اس محفل کی برکتیں عطا فرما، تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔